खूबसूरत माहौल में हुक्केरी बेलगाम के आने वाले खुसूसी मेहमान दाता कलामी अरबी कॉलेज के प्रोफेसर खतीब हिंदुस्तान तलीकुल लिसान मजहर इल्म इरफान आलिम मानी व बयान अहले सुन्नत के पासबान हम सबके मेहमान लायक सम्मान स्टेज पर है विराजमान हम उन पे है कुर्बान वो है आशिक रजा खान नदियों के लिए तूफान सुन्नियत की जान हजरत अल्लामा मुफ्ती अनसार अहमद खान। कुछ तो बोलिए भाईजान, बोलिए सुभान अल्लाह। वो खतीब बेबाक मुनाज़िर अहले सुन्नत पासबान मसलक के आला हजरत को आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम स्वागतम खैर मकदम नारा तकबीर रिसालत से कीजिए और ऐसा नारा लगाइए कि ऐवान बातिल में जलजला आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अनसार अहमद खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ कि हमारी गुफ्तगू का कुछ तो मानी निकल आए, हमारी गुफ्तगू का कुछ तो मानी निकल आए, मोहब्बत में हमारा कोई सानी निकल आए। और किसी को भी रुलाने का एक तरीका यह भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। पासबान मसलके आला हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, नकीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना पर्दे में रहते सुनने वाली मुक़द्दस माँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौस आज़म व मने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबो ईमा मदद। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रातु पुश्ती। बेहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। गुरमना हल्ली के रहने वाले सुन्नी जन्नती भाइयों, यकीनन ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमारे मेहमान वो मेहमान हैं जो अभी कुछ दिन पहले उर्से रज़वी में गरज के आए हैं। जोर से कहो। और जिनकी खिताबत की धूम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है, हमें भी उन्हें सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान आ गया हूं
درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمدin صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدin صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ مزت من مزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مچل کے کہیے. گورمنا حلی میں آج سے نہیں تقریباً 15 سال سے میں آ رہا ہوں. میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ اس گاؤں میں ایک بھی بدعقیدہ نہیں. زور سے بولو. سننے کا مزاج بنائیے. آپ تو عاشق رضا ہیں, عاشق تاج الشریعہ ہیں. مچل کے بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے. جانے کافر پر قیامت کیجئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس حسین محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کے حالات مورخین لکھتے ہیں کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا. آدمی تھے, آدمیت کے لباس سے بہت دور ہو چکے تھے. لوگوں کے کیریکٹر اتنے بد سے بدتر ہو چکے تھے کہ لوگ ہر بڑا چھوٹے کو ستانے میں فخر محسوس کر رہا تھا. یتیموں کو بے گھر کیا جا رہا تھا. بیواؤں کو رولانے پہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے. جن کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی لوگ ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. غرض یہ ہے کہ ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے, ہر طرف بدامنی ہی بدامنی ہے. چاروں طرف جب اس طرح کے ماحول بن رہے تھے تو ایسے ماحول میں ننھی ننھی بچیاں جو زندہ دفن ہو رہی تھی اپنی خاموش زبان سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, اے پروردگار عالم, یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ننھی بچیوں کو کب تک دفن کیا جاتا رہے گا؟ وہ بیوہ جو بیوہ ہونے کے بعد بے سہارا ہو جایا کرتی تھی اور معاشرے کے لوگ اسے منحوس سمجھا کرتے تھے, آبادی سے نکلنے پہ اسے مجبور کر دیا کرتے تھے, تو وہ بیوہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی, اے پروردگار عالم, ہمارے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا, اس میں میری کیا غلطی ہے؟ لیکن دنیا کے لوگ کتنے ظالم ہیں جو مجھے معاشرے میں رہنے کا حق نہیں دے رہے ہیں. ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راجستھان کے علاقوں میں ٹھاکر گھرانوں میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کے جلتے ہوئے چتا پر اس زندہ عورت جس کے اندر ابھی جینے کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی, اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے اس کے شوہر کے جلتے ہوئے چیتے پہ اسے جلا دیا جاتا تھا اور اسے ستی کا نام دیا جاتا تھا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, 9 عمر بچوں کی حالت یہ تھی کہ یہ 9 عمر بچے جنگل سے زندہ جانوروں کو پکڑ کے لے آیا کرتے تھے اور زندہ جانور کے جسم میں آگ لگا دی جاتی تھی. آگ سے جلنے کی وجہ سے جب جانور بلکتے تھے, ادھر ادھر بھاگتے تھے, تو 9 عمر بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور تالیاں بجاتے تھے.
यानी ये इन बच्चों के खेलने का सामान हुआ करता था। मेरे प्यारे, देखा आपने कितना जुल्म हो रहा है। जानवरों पे जुल्म इंसान कर रहा था, यतीमों पे जुल्म इंसान कर रहा था, बेवाओं पे जुल्म इंसान कर रहा था, गरीबों पे जुल्म इंसान कर रहा था। इंसानियत सिसक रही थी। ऐसे माहौल में हर चार जानिब से एक ही सदा बुलंद हो रही थी, वो ये कि ऐ कायनात बनाने वाले, ऐ जमीन का फर्श बिछाने वाले, ऐ आसमान का शामियाना लगाने वाले, ऐ चांदो सूरज को पैदा करके दुनिया को रोशन करने वाले, ऐ परवरदिगार आलम, ये जुल्म कब तक होता रहेगा? नन्ही बच्चियां कब तक दफन होती रहेंगी? बेवाओं को कब तक घर से निकाला जाता रहेगा? यतीमों के माल पे कब तक नाहक कब्जा जमाया जाता रहेगा? परवरदिगार, जरूरत इस बात की है कि किसी ऐसे को भेज दे जो आने के बाद इस तमाम जुल्म का खात्मा करते हुए नजर आए। तो रब की रहमत को जब प्यार आ गया, रब की रहमत ने आवाज दिया, मेरे बंदे अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे को दुनिया में भेज रहे हैं जो चाहेंगे यतीमों को भी सीना से लगाते हुए नजर आएंगे, गरीबों को भी आएंगे, बेवाओं के आंसू को पोंछते हुए नजर आएंगे, ऊंच और नीच के भेदभाव को खत्म करते हुए नजर आएंगे। हर जहां जानी सी फिर एक आवाज उठी थी, मौला तू किसे भेजेगा? ऐसे को भेजेगा जो आने के बाद इस तमाम जुल्म का खात्मा बैक वक्त करते हुए नजर आएंगे। मौला वो कौन होंगे? तो रब की रहमत ने आवाज दिया था, ये वही है जिन्हें ताहा व यासीन कहा जाएगा, जिन्हें मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहा जाएगा, जिन्हें जाने आलमीन कहा जाएगा, वही कायनात कहा जाएगा। होंगे अब्दुल्लाह के लखते जिगर होंगे पर और के लिए रहमतुल्लिल आलमीन मानते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजार अहमद खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानान गोरमना हल्ली, सरजमीन गोरमना हल्ली, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब किबला, वाह वाह वाह। जाने तशरीफ लाए, वजह कायनात की आमद हुई, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रब तबारक व ताला कादिर मुतलक है, बगैर उसके इशारे कुदरत के कुछ भी नहीं होता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रब तबारक व ताला अपने महबूब को भेजा है, तो भेजा भी तो कैसे वक्त में भेजा है? मचल के कहो, कैसे वक्त में भेजा है? अल्लाह अल्लाह, अगर दिन में भेजा होता तो रात का दिल टूट जाता। अगर रात में सरकार तशरीफ लाते तो दिन का दिल हसरतो अरमान का मजार बन जाता। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने भेजा है तो ये फैसला कर दिया कि ऐ दिन, हम तेरा भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, और ऐ रात, तेरा भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये तो महबूब हैं, ये दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार को ऐसे वक्त में रब ने भेजा है कि भेजने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया, ऐ दिन, तू आते आते मेरे महबूब के चेहरे का दीदार कर ले, तू जाते जाते मेरे महबूब के चेहरे का। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजार अहमद खान साहब किबला। जाने आलमीन तशरीफ लाए, वजह कायनात की आमद हुई, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, शमे बज़ में हिदायत की आमद हुई। ऐसे प्यारे वक्त में सरकार की तशरीफ आवरी हुई है कि जब उस वक्त पे अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान की नजर पड़ी तो मेरे रजा ने दुनिया के लोगों को पैगाम दिया। वो लोग जो हुजूर पे सलाम पढ़ने को शिर्क कह रहे थे, मेरे रजा इरशाद फरमाते हैं, जालिमो, तुम नबी पे शिर्क की, नबी पे सलाम पढ़ने को शिर्क की बात करते हो। अरे मेरे नबी जिस वक्त तशरीफ लाए हैं, अहमद रजा उस वक्त पे भी सलाम भेज रहा।
لکھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا ہے، اطباء اور حکماء کے پاس جایا جاتا ہے، تو یہ لوگ مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ صبح کے وقت واک کیا کرو، چہل قدمی کرو۔ ہم نے پوچھا دنیا دار سے، اے لوگوں یہ بتاؤ صبح کے وقت بیماروں کو چہل قدمی کرنے کا کیوں مشورہ دیا جاتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا انظار احمد، معاملہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو ہوا اگر بیماروں کے جسم میں لگ جائے تو اسے شفا مل جائے، کمزور کے جسم میں لگ جائے تو توانائی مل جائے۔ ہم نے کہا اے دنیا کے لوگوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ارے ہوا تو صبح میں بھی چلا کرتی ہے، دوپہر کو بھی چلا کرتی ہے، دوپہر کو بھی چلا کرتی ہے، شام میں بھی چلا کرتی ہے، دن کے اجالے میں بھی چلا کرتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی چلا کرتی ہے۔ ہوا تو ہمیشہ چلا کرتی ہے، ان وقت کے ہواؤں میں یہ تاثیر کیوں نہیں؟ تو مشیت نے آواز دیا، صبح صادق کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس میں جو شفا دی گئی ہے یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ جان عالمین تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہماری اسلامی ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ یا تو روتا ہوا آتا ہے یا خاموش آتا ہے۔ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے تو یا تو بچہ خاموش ہوتا ہے یا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ خاموش ہوتا ہے اس کی دو حالت ہوتی ہے، یا تو وہ بچہ زندہ نہیں مردہ ہوگا، یا اس کی آواز سلامت نہ ہوگی، وہ گونگا ہوگا۔ یعنی گونگا بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں، مردہ بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت وہ روتا ہے، اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ زندہ ہے اور اس کی آواز بھی سلامت ہے۔ ہر پیدا ہونے والا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک آنے والے ایسے بھی آئے ہیں جن کی والدہ کریمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے لال کی تشریف آوری ہوئی تو میری نگاہ نے دیکھا کہ وہ رو بھی نہیں رہے ہیں، خاموش بھی نہیں ہیں، بلکہ تیسری حالت تھی، ان کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے اور کچھ الفاظ ترتیب پا رہے تھے۔ ہم نے سوچا یہ ننھا سا بالک اب نہ رو رہے ہیں نہ خاموش ہیں، بلکہ ایک تیسری حالت ہے، یہ بول کیا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے انہیں گود میں اٹھایا اور جیسے ہی اپنے کان کے قریب کیا تو ان کے لبھائے مبارکہ سے چند الفاظ نکل رہے تھے، وہ یہ اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ علامہ جمیل قادری گویا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی انظار احمد خان صاحب قبلہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ گرم نحلی کے سنی جنتی بھائیوں، ہر سال آپ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں، بکے نور بناتے ہیں۔ میرے پیارے، میں نے پوچھا کیوں سجاتے ہو اپنے گاؤں کو؟ اس موقع پہ اپنے گاؤں کو دلہن کی طرح کیوں بناتے ہو؟ تو ہمارے متولی صاحب گویا ہوئے انظار احمد صاحب، ہم کیوں نہ منائیں جشن عید میلاد النبی؟ ارے جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، دنیا میں تشریف لائے ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، تو ہم اس نبی کی یاد میں اپنے گاؤں کو کیوں نہیں سجائیں؟ اور سجائیں کیسے نہیں؟ اس لیے کہ یہ درس ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ موجت من موجات النبی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں دیتے ہیں، لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔
یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جان عالمین دنیا میں تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی۔ میرے پیارے علماء کرام تشریف فرما ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 خاتون کا دودھ سرکار نے نوش فرمایا ہے۔ ایک اپنی والدہ کریمہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت سویبہ ہیں، اور تیسری حضرت دائی حلیمہ ہے۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گود میں جلوہ فرما ہوئے۔ دائی حلیمہ خوش ہو جاتی ہیں سرکار کو لے کے، اور کہتی ہیں آمنہ خاتون اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لخت جگر کو دودھ پلاؤں۔ آپ نے اجازت دی، دائی حلیمہ گود میں لیتی ہیں، سرکار کو بیٹھتی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، علماء بیان فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں پہلی بار تشریف لے گئے۔ دنیا کی عورتیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ہر ماں اپنے بچے کو دونوں سائڈ سے دودھ پلاتی ہیں، اور بچے بھی ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ پیا کرتے ہیں۔ جان عالمین تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی، دائی حلیمہ کی گود میں سرکار پہلی مرتبہ تشریف رکھتے ہیں۔ دائی حلیمہ نے جب دودھ پلانا شروع کیا ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھے طرف سے دودھ نوش فرماتے ہیں، اور سیدھے طرف سے جب دودھ نوش فرما چکے، جب دائی حلیمہ نے دوسرے طرف پھیرا ہے تو میرے آقا دودھ نہیں لے رہے ہیں بلکہ آنچل سے منہ نکالتے ہیں، اور دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں۔ یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلفتہ بنا دیا۔ دائی حلیمہ پریشان ہے، میری گود میں ایک ہی طرف سے دودھ لیتے ہیں، کیا یہ دوسرے طرف سے دودھ نہیں لیتے؟ آمنہ خاتون نے کہا نہیں، میرا لال دونوں طرف سے دودھ لیتا ہے۔ کہا دیکھیے تو صحیح، آپ دودھ دے کے تو دیکھیں۔ دائی حلیمہ نے جب سرکار کو ان کی والدہ کی گود میں دیا تو میرے نبی اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پھر اپنے گود میں لیتی ہیں تو سرکار ایک ہی طرف سے دودھ لے رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پریشان ہے کہ ننھا سا بالک اپنی ماں کی گود میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں، میری گود میں آتے ہیں تو ایک ہی طرف سے دودھ لے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ سوچ کر دائی حلیمہ سرکار کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، اور سرکار دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے ایک دوسرے کے چہرے پہ مرکوز کر جاتی ہیں، دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے تصادم کھاتی ہیں، یعنی دائی حلیمہ پریشان ہے، ایک ہی طرف سے دودھ میری گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خاموش زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دائی حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ تم امتی ہو، امتی کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے، ہم نبی ہیں، نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوتی ہے۔ ہوتا ہے وہ پریزنٹ بھی جانتا ہے، پاسٹ بھی جانتا ہے، فیوچر پہ بھی اس کی نگاہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی انصار احمد خان صاحب قبلہ۔ میرے نبی اپنی خاموش زبان میں جواب دیتے ہیں، دائی حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہوں۔ مچل کے رمنا حلی والے اپنے رنگ میں بولو۔ آپ فرما رہے ہیں اپنی خاموش زبان سے، دائی حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں کے ایک لوتا بیٹے ہیں، ہم اپنی ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ لے رہے ہیں، لیکن جب میں آپ کی گود میں آیا تو میری نگاہ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی گود میں دودھ لینے والا میں اکیلا نہیں، ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے جو میرا رضائی بھائی ہے۔ یہ اور بات ہے دائی حلیمہ، آپ اسے اپنے گھر پہ چھوڑ آئی ہو، ارے ماں کی ممتا نے اسے بھلا دیا ہے، نبی کی محبت اسے یاد کر رہی ہے، مصطفیٰ کا پیار اسے سہارا دے رہا ہے۔ میرے نبی اپنی خاموش زبان سے فرماتے ہیں، دائی حلیمہ
आप उसे घर पे छोड़ आई, माँ की ममता ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन नबी की रहमत उसे बढ़ के सहारा दे रही है। मेरे आका फरमाते हैं हम आपकी गोद में एक तरफ से दूध इसलिए ले रहे हैं ताकि एक तरफ से हम लें और दूसरे तरफ से दूध लेने वाला एक आपका अपना बेटा भी है जो मेरा रज़ाई भाई है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दाई हलीमा की गोद में है, मक्कतुल मुकर्रमा में है, और मक्का शरीफ से कुछ दूरी पे दाई हलीमा का गांव है। जो लोग गए होंगे वहां जानते हैं, देखे होंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रास्ते में न जाने कितने पेड़ पौधे रहे होंगे, न जाने कितने दरो दीवार रहे होंगे, न जाने कितने मकानात रहे होंगे, न जाने कितनी पहाड़ियां रही होंगी। बस 2 मिनट और। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने कितने पेड़ पौधे रहे होंगे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज मक्का शरीफ से दाई हलीमा के घर को भी देख रही है, और दाई हलीमा के घर पे जो बच्चा है उसे भी सरकार देख रहे हैं। मेरे प्यारे, इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुजतुम मिन मुजतिन नबी इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिदवान मेरे नबी के इल्मे गैब का जिक्र करते हुए यूं लिखते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, हमारे बीच हमारे मेहमान तशरीफ फरमा हैं, हम तो आपके इलाकाई हैं, हमेशा आना जाना होता ही रहेगा। इंशाअल्लाह आज हमें अपने मेहमान को सुनना है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मेरा बोलना आप सबका सुनना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक छोटा सा काम करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसके बाद उस्ताजुल उलमा खलीफा तालिब शरिया मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही साहब की बिला की खिताब से हम लोग फैज़याब होंगे। एक छोटा सा काम ये है कि हमारे गांव में जनाब इब्राहिम बेग साहब और जनाब समीउल्लाह खान साहब जो कि 12